آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے محمد علی مرزا صاحب بابوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان کا قول ہے جی کہ بابے دے شاہی کوئی نہیں، تو ایک بڑی پرانی کتاب ہے اور جن بابوں کا وہ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ بابے شاہی کوئی نہیں، وہ سارے بابے آپ کو اس کتاب کے اندر ملیں گے اور ان کی عجیب و غریب آپ انہیں کرامات کہیں عرف عام میں یا جو بھی کہیں، بقول مرزا صاحب کی کہانیاں وہ ساری آپ کو اس کتاب سے ملیں گی جہاں سے وہ پڑھی جاتی ہیں۔ 1993 میں نے خریدی تھی۔ یہ ہے جی تذکرات الاولیاء، شیخ فرید الدین عطار صاحب کی، اردو بازار لاہور سے چھپی ہوئی ہے۔ اب آپ کو لے کے چلتے ہیں اس میں عجیب و غریب، وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ کرامات ہیں ہمارے پیروں فقیروں کی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کیسی کیسی کرامات ہیں۔ ابھی میں ایک چیز پڑھ رہا تھا، سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں، حضرت رابعہ بصری جنہیں عرف عام میں آدھا کلندر کہا جاتا ہے، کہتے ہیں دنیا میں 2.5 کلندر ہیں، ایک 7 والے کلندر، دوسرے بو علی انڈیا میں کلندر، اور ایک کلندر کہا جاتا ہے رابعہ بصری کو۔ رابعہ بصری کیونکہ عورت ہیں اس لیے ان کا آدھا مقام بتایا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 40 پہ جاتے ہیں اور ایک کرامت ان کی آپ ذرا دیکھیے گا کیسی بہترین ہے۔ یہ آ گیا جی، یہ اس کا کلپ بھی بڑا کر کے لگا دیں گے نا، آپ دیکھیں گے بڑے کمال کی روایت ہے۔ یہ جتنی بھی کہانیاں ہیں، جتنی بھی کرامات ہیں، وہ سب اس کتاب سے ہی نکلی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم ادم جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر گام 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے اور مکمل 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے۔ 14 سال، اور دوران سفر یہ بھی کہتے جاتے کہ دوسرے لوگ تو قدموں سے چل کر پہنچے ہیں لیکن میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں سے خانہ کعبہ غائب تھا۔ یہ دیکھیں آپ، جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں سے خانہ کعبہ غائب تھا، خانہ کعبہ ہی غائب ہو گیا۔ چنانچہ آپ اس تصور سے آپ دیدہ ہو گئے، یعنی کہ رنجیدہ ہو گئے کہ شاید میری بصارت زائل ہو گئی ہے، مجھے دکھائی کچھ نہیں دے رہا، کہ غیب سے ندا آئی کہ بصارت زائل نہیں ہوئی بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا۔ اب آپ سمجھے کہ ایک ضعیفہ ہیں، ایک عورت ہے جس کے استقبال کے لیے سارے کا سارا کعبہ ہی مکہ سے غائب ہو گیا، حرم سے۔ یہ سن کر ابراہیم ادم کو احساس ندامت ہوا اور گریہ کناں عرض کیا کہ یا اللہ وہ کون ہستی ہے؟ ندا آئی کہ وہ بہت ہی عظیم المرتبت ہستی ہے۔ چنانچہ آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ سامنے سے حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور کعبہ اپنی جگہ پہنچ چکا ہے۔ اور آپ نے رابعہ بصری سے سوال کیا کہ تم نے نظام کو کیوں درم برم کر رکھا ہے؟ جواب ملا کہ میں نے تو نہیں کیا، البتہ تم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے جو 14 برس میں کعبہ تک پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم ادم نے کہا کہ میں ہر گام پر 2 رکعت نفل پڑھتا ہوا آ رہا ہوں جس کی وجہ سے اتنی تاخیر سے پہنچا۔ رابعہ نے فرمایا کہ تم نے تو نماز پڑھ کر فاصلہ طے کیا ہے اور عجز و انکسار کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔ پھر ادائیگی حج کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کر عرض کیا، تو نے حج پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا اور مصیبت پر بھی صبر کرنے کا، لہذا اگر تو میرا حج قبول نہیں فرماتا تو پھر مصیبت پر صبر کرنے کا ہی اجر عطا کر دے، کیونکہ حج قبول نہ ہونے سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ وہاں سے بصرہ واپس ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئیں، اور جب دوسرے سال حج کا زمانہ آیا تو فرمایا گزشتہ سال تو کعبہ میرا استقبال کے لیے آیا تھا، اس سال میں اس کا استقبال کروں گی۔ اب رابعہ بصری کہہ رہی ہیں میں استقبال کروں گی،
کعبے کا۔ اور ایک شیخ صاحب کا قول ہے کہ ایام حج کے موقع پر آپ نے جنگل میں جا کر کروٹ کے بل، یعنی کہ رابعہ بصری کہتی ہیں کہ کروٹ کے بل لڑکنا شروع کر دیا اور مکمل 7 سال کے عرصے میں عرفات پہنچی ہیں یہ۔ اب اندازہ لگائیں کہ کروٹ کے بل رول ہوتی ہوئی رابعہ بصری محترمہ 7 سال کے عرصے میں کعبہ پہنچی تھی، یعنی کہ عرفات میں پہنچی ہیں۔ اب وہ مرزا صاحب صحیح کی پھر کہتے ہیں میں اب کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو صرف پڑھ رہا ہوں جی اس کو، نہ کسی پہ تنقید ہے نہ کچھ، میں صرف آپ کو کتاب کا حوالہ بھی دے دیا ہے اور آپ کو صرف پڑھ کر سنایا ہے، نتیجے آپ خود اخذ کر لیں گے۔ کل انشاءاللہ آپ کو منصور حلاج کا ایک اسی کتاب میں سے واقعہ بتاؤں گا، سناؤں گا، ذرا وہ بھی سن لیجئے گا کہ ان کی کون کون سی کرامات ہیں اور کیسی عجیب و غریب۔ ان محترمہ کا تو سب سے بڑی کرامت یہی تھی کہ ابراہیم آدم کے بقول کے کعبہ ہی غائب ہو گیا تھا اور خود ان کے لیے حاضری کے لیے پیش ہو گیا تھا۔ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی۔ اب یہی کتاب ہے جی جو بابوں کو تقویت پہنچاتی ہے، بڑی عجیب کہانیاں، اور میں نے تو 1993 میں پڑھی تھی۔ چلیں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں کسی اور چیز کو سنائیں گے۔ والسلام۔